الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مرزا جیلمی کی چند ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، جس کے اندر یہ بندہ جن مولویوں کو اپنا استاد مانتا تھا، استاد کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے، مستقبل میں بھی یہ بندہ کہتا رہے گا، جن کو اپنا استاد مانتا ہے وہی استاد قادیانی نکلے، یعنی قادیانیوں کے سپورٹر نکلے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آپ کے بعد نیا نبی آنے کو ممکن جانتے ہیں، اس طرح کا دعویٰ کیا اور اپنی ویڈیوز کے اندر اعلانیہ اس طرح کی باتیں کی، اور مرزا محمد علی انجینئر کا ان سے اعلان برات کر کے پھر بھی اپنے استادوں کو استاد کہنا، ان کے لیے معاذ اللہ رحمت اللہ تعالی اس طرح کی القابات استعمال کرنا اور دیگر ان کی حمایت میں الفاظ بولنا، اور اس بات کا ثبوت دینا کہ اگرچہ وہ مرتد ہوئے یا نہیں ہوئے میں پھر بھی ان کا سپورٹر ہوں. ایک ویڈیو کے اندر کہتا ہے، ایک ویڈیوز کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ جی انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور انہوں نے کفر تک بات کی ہے، یعنی معاذ اللہ اس طرح کی اس نے ان کے بارے میں خود ہی کہا، اور پھر ان کے بارے میں رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے استاد گرامی میں ان کے جنازے میں شریک ہوا، یعنی اس طرح کے اس نے الفاظ بھی بولے، اور اس پر حکم کیا لگتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ہر بار کی طرح جس طرح ہم اس کی ویڈیوز دکھا کر اسے ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کی کتے سی جیسی زبان کا ہم رد کرتے ہیں، انشاءاللہ اس بار بھی اسی طرح ہی اس کا رد کریں گے. آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں. عام الحزن والا معاملہ ہوا 2013 کا سال. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ہے، اسے عام الحزن کہتے ہیں، کہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قریبی یعنی آپ کی شخصیات جو ہر مشکل پریشانی میں آپ کے ساتھ تھیں، ان کا انتقال ہوا. یعنی 49 جو ایئر تھا سن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نمبر 1 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور دوسرے جناب ابی طالب. اسی طریقے سے میرے لیے عام الحزن جو ہے وہ 2013 ہے. ایک سال میں میرے دونوں استاد، میرے دونوں آپ سمجھ لیں بزرگ، ہم بھی بزرگ مانتے ہیں جو بزرگ ہوں، مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 28 اگست 2013 ان کی ڈیتھ ہوئی. اور آپ نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر اس بندے کا کہنا ہے کہ میرے لیے 2013 کا جو سال تھا وہ عام الحزن تھا، یعنی یہ اپنا گندی بوتی اور اپنے گندے نصیب کو کس پاک ہستی کے ساتھ ملا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پر بھی ایک عام الحزن کا سال آیا، یعنی یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ یہ معاذ اللہ ملا رہا ہے، جس کی اوقات کرتوت یہ ہے کہ یہ نبی پاک کی ذات کے بارے میں ہی گندے گندے الفاظ اور اعتراضات کرتا ہے. پھر اس نے یہ بات کہی کہ وہ میرے استاد محترم ہیں، اس نے یہ بات مان لی کہ میرے استاد محترم ہیں. سب سے بڑا ہتھیار جس کا مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کر سے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین نو سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. اے خطرناک گل ہے. یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ہوں کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے. اے گل نہیں، یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند، یار نبوت دائما کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے. مولانا ساق صاحب کا آپ نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی، اس کے اندر اس کے جو استاد محترم مولوی اسحاق یہ دیوبندی بھی ہے اور اس کا استاد بھی ہے،
اور اس بندے کا اعلانیہ یہ بات کرنا ہے کہ مولانا اسحاق یہ میرا استاد ہے، اس کو استاد مان کر اب اس کے استاد کی آپ نے بات بھی سنی۔ اس کا استاد کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی آئے، کوئی دعویٰ کرے، جی جو منصب نبوت ہے وہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، لیکن کوئی دعویٰ نبوت نہیں کر سکتا، جو کمالات ہیں، جو شانیں ہیں، وہ ساری جاری رہیں گی، یعنی نبی کا ہونا اس نے ممکن مانا ہے۔ اپنی اس ویڈیوز کے اندر اس نے نیا نبی آنے کو ممکن مانا ہے۔ اور دیوبندیوں کا جو قاسم نانوتوی تھا، اس نے بھی معاذ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے، لیکن حرج نہیں ہے۔ یعنی اس نے اس طرح کے الفاظ لکھ کر آج قادیانی جس بات کا سب سے بڑی دلیل پیش کرتے ہیں وہ قاسم نانوتوی ہے کہ جی آپ ہی کے مولوی نے تو لکھا ہے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ عقل کے اندھو، ہمارا اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا، فرمایا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہو گیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نیا نبی آنا ممکن مانا ہے۔ اور اس کے ساتھ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے منصب، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ منصب نبوت جاری ہے، دعویٰ نبوت نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے بندے جس کو یہ کہہ رہا ہے نا جی منصب نبوت جاری ہے، وہ دعویٰ نبوت بھی کرے گا۔ قادیانی آج یہی تو کام کر رہے ہیں، وہ نیا سے نیا نبی اپنا نکالتے ہیں، جی مرزا غلام احمد قادیانی یہ ہمارا نبی ہے معاذ اللہ، اور دلیل ان کی ہی دیوبندیوں کی دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یعنی اس نے ایک نیا ایشو جاری کر دیا اور مرزا کا اس کے خلاف اعلان برات کرنا۔ آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا، محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اعتراض ہم ختم کریں، کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گاٹے فٹ ہو گیا۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری ٹانگیں ٹانگ جاتی ہیں، ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ آپ نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی، اس کے اندر مرزا نے اپنے استاد سے اعلان برات کیا اور کہا کہ جو میرے استاد نے کہا ہے اب یہ ٹائٹل، یہ جو دگا لگ گیا ہے اب یہ ہٹنے والا نہیں۔ یعنی اس نے اس کی غلطی کو اس ویڈیوز کے اندر اس نے غلطی مانی ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے میرے استاد نے قادیانیوں کے ہاتھ میں ایک اور بندوق اٹھا ماری۔ یعنی اپنے استاد کو غلط بھی کہتا ہے، پھر اس کو صحیح بھی کہتا ہے، اس کو قادیانی بھی مانتا ہے، اس کو کافر بھی مانتا ہے، لیکن پھر بھی اعلان برات بھی کرتا ہے اس سے۔ آپ نے اس کے اندر سنا، اس نے اعلان برات بھی اس سے کیا، لیکن اسے وہ رحمت اللہ تعالی بھی مانتا ہے۔ یعنی اس طرح کے القابات بھی دیتا ہے۔ مجھے بتائیں جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے، آیا کہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے رحمت اللہ تعالی معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں؟ مرزا تو بولتا ہے، آپ نے ویڈیوز کے اندر سنا، ہم مزید بھی آپ کو سناتے ہیں، آپ اس کی یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیہاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا، لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے۔ جناب قادیانیوں دے ہاتھ چ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس ہی فائر مارن۔ مولانا اسحاق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ، سب کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دے دین نو پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گے۔
ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے. تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے. تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا. میں نے اس کی یہ ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر اس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ جی مولانا اسحاق صاحب سے غلطی اس طرح ہوئی کہ وہ ڈپریشن میں آ گئے، اور حضرت تو اپنے اس مولوی اسحاق کو مفتی اعظم، مفتی ہند کیا کیا لقب دیتا ہے. اسے کہتا ہے کہ ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. وہ اتنا بیوقوف بندہ نکلا جو ڈپریشن میں آ گیا اور قادیانیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دے. جی یہ ہمارے امت میں معاذ اللہ نیا نبی آ سکتا ہے، تم لوگ دعویٰ کرو. یعنی اس طرح کہ اس نے انہیں نیا ایک ہاتھوں میں پیغام دے دیا. اب وہ اس کو بھی دلیل بنائیں گے کہ یہ مولوی اسحاق مرزا کا جو استاد ہے یہ کہتا ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے کیونکہ منصب نبوت جاری ہے، دعوی نبوت نہیں کر سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اس بندے کا ان کے حق میں پھر بھی اپنے استاد کے حق میں ہی بولتا ہے، اس سے اعلان برات نہیں کرتا. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ دلیل سنی بھی، دیکھی بھی، اور اب اپنے استاد کے بارے میں یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی روح کو خوش رکھے. یعنی مرتد کے بارے میں اس کے ہی زبانی یہ باتیں ہیں کہ جی ان کی یہ غلطی ہوئی ہے، ڈپریشن میں آ کے انہوں نے کہہ دیا ہے. یعنی اس بندے نے ابھی کسی ویڈیوز کے اندر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے دوبارہ توبہ کی ہے، نہ ہی وہ ویڈیو. ساری ویڈیو بھی دیکھیں. غدیر خون دیکھیں مولانا اسحاق، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے جنت الفردوس میں. الحمدللہ بعض اوقات وہ ایک جملہ ہے. آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر آپ نے سنا بھی کہ یہ مولانا اسحاق کے بارے میں جس نے قادیانیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دی، انہیں دعوی نبوت کا موقع دے دیا، اور مرزا محمد غلام یہ جو بھی انجینئر ہے اس بندے نے اس کے بارے میں کہا جی اللہ ان کو خوش رکھے، رحمت اللہ تعالی علیہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس بندے کی بات سنیں. اب بتائیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کافر ہوا یا نہ ہوا؟ ہم فتویٰ نہیں دیتے اس بندے پر یہ کافر ہو گیا یا مولانا اسحاق مرتد ہو گیا، لیکن مولانا اسحاق کے جو الفاظ نکلے یہ کلمہ کفر کے الفاظ تھے. فتویٰ مرزا خود ہی لگائے گا اس کے اوپر کہ یہ کافر ہوا یا نہ ہوا، اور مرزا کے اوپر بھی فتویٰ آپ خود لگائیں گے کہ مرزا محمد علی انجینئر یہ کافر ہوا یا نہ ہوا، کیوں کہ اس نے ایک مرتد کا جنازہ پڑھا، اس کے رحمت اللہ تعالی بخشش کی دعائیں کرتا رہا معاذ اللہ، اور دعویٰ اہل سنت پر لگاتا ہے، فتویٰ اہل سنت پر لگاتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں. بھائی اب پہلے تو کلمہ پڑھ، تجدید ایمان کے تجدید نکاح تو کر، پھر اہل سنت کی طرف آئی، اہل سنت پر اعتراض باندھی. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اگر میں اس کا آسان الفاظ کے اندر ترجمہ کروں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. یہ قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے. فرمایا کہ آخری نبی ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اس کے اندر ادنا سا احتمال، ضعیف احتمال رکھنے والا بھی کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. کیوں کہ یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل اور نص قطعی ہے. اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، آپ کا فتویٰ ہے اس بات پر، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے دعوی نبوت کیا، کہا کہ میں نبی ہوں، اور اگلے بندے نے اس سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، فرمایا مانگنے والا بندہ بھی کافر ہو گیا. کیوں کہ یہ بات نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. جب قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے دلیل بھی نہیں مانگ سکتے. تو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے دلیل پیش کر، یہ مانگنے والا بھی کافر ہے. یعنی یہاں تک ہمارے علماء نے ختم نبوت کے بارے میں لکھا. لیکن مرزا کا اپنے استاد کے بارے میں یہی کہنا جی میرا استاد ٹھیک ہے، ایسے ہے تو ویسے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اسے پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.